بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے مجلس ہم انشاءاللہ سورہ احقاف سے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ احقاف یعنی الحمدللہ 2600 پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ احقاف، اس کا نام احقاف، یہ حقف کی جمع احقاف ہے، اور اس سورت کے تیسرے رکوع میں قوم عاد کا ذکر آیا ہے اور ان کا مسکن احقاف تھا، اس لیے اس سورت کا نام احقاف رکھا گیا۔ اور احقاف یہ حقف کی جمع، حقف کے معنی آتے ہیں خمدار اور لمبا ریت کا تودہ، اور یہ جگہ حضرموت کے شمال میں واقع ہے، جو تیسرے رکوع کے اندر جس کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ۔ یہ سورت میں بھی توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ قرآن کریم کے آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى۔ حامیم، یہ حوامیم میں حروف مقطعات میں سے، یہ کتاب خدائے زبردست حکمت والے کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے۔ یہ کتاب خدائے زبردست حکمت والے کی جانب سے نازل کی جا رہی ہے۔ ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کو وما بینہما، ایک خاص مقصد اور معین میعاد تک کے لیے پیدا کیا ہے، بالحق و اجل مسمى، بالحق معنی بالمقصد الخالص۔ والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور جو لوگ یہ بات نہیں مانتے کہ اس آخرت سے بے رخی برتنے والے ہیں، اور جو لوگ یہ بات نہیں مانتے وہ آخرت سے بے رخی برتنے والے ہیں جس سے وہ بار بار ڈرائے جاتے ہیں۔ عما انذروا ای انذروا اکثر من مرۃ او مستمرا، یہ توحید کا بیان ہوا، اور اس کے بعد پھر قرآن کریم تذکرہ کرتا ہے قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ائتونی بکتاب من قبل هذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیے کہ بتاؤ مجھ کو جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کرتے ہو، جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کرتے ہو، مجھے بتلاؤ انہوں نے زمین کا کون سا حصہ بنایا، پیدا کیا، یا ان کی آسمان کے بنانے میں کچھ شرکت ہے کیا، یا ان کا آسمان کے بنانے میں کچھ شرکت ہے، یعنی سوال جملہ، اور ظاہر بات ہے شرکت نہیں ہے۔ میرے پاس کوئی کتاب، ایسی کوئی کتاب لاؤ جو اس قرآن سے پہلے کی ہو، جو اس قرآن سے پہلے کی ہو، یا کوئی منقول علمی بات لاؤ اگر تم سچے ہو، یعنی اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اس کے بعد پھر قرآن کریم کہتا ہے اور اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا، ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اور اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبودوں کی عبادت کرتا ہے جو قیامت تک اس کو جواب نہیں دے سکتے، من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو قیامت تک اس کو اس کے بعد کا جواب نہیں دے سکتے، اور وہم عن دعائہم غافلون، اور قیامت تک اس کا جواب نہیں دے سکتے اس لیے کہ وہ ان کی دعا سے بے خبر ہیں، ان کے پکار سے بے خبر ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور جب سب لوگ جمع کیے جائیں گے، وَإِذَا حُشِرَ ماضی مجہول، اور جب تمام لوگ جمع کیے جائیں گے جی تو ان کے دشمن ہوں گے، اور وہ ان کو وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، جب تمام لوگ قیامت کے جمع کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت کا انکار کر بیٹھیں گے۔
वकानु बिइबादतिहिम काफिरीन, और वो उनकी इबादत का इनकार कर बैठेंगे कि नहीं इन्होंने हमारी इबादत नहीं की इस तरह से। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बैयिनातिन, और जब उन पर मुश्रिकीन मक्का पर के सामने हमारी वाज़े आयतें पढ़ी जाती हैं, तो जिन लोगों ने सच्ची बात नहीं मानी वो कहते हैं, जब उनको ये सच्ची बात पहुंची कि ये तो खुला जादू है, क्या कहते हैं? क़ाल लल्लज़ीना कफ़रू लिल-हक़ माना अलिल हक़, और कहते वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया हक़ के बारे में, लम्मा जाअहुम, जब हक़ उनके पास आया, हाज़ा सिह्रुम मुबीन, ये खुला जादू है। खुला जादू इसलिए कह रहे हैं कि उनको मानना नहीं है। अम यक़ूलून अफ्तरा, बल्कि वो कहते हैं उस कुरान को इस रसूल ने गढ़ लिया है। इफ्तरा के माने बार बार ये लफ्ज़ आ चुका है तकरीबन, अपनी तरफ से कोई चीज़ गढ़ना और उसको अल्लाह की तरफ रसूल की तरफ मंसूब करना, इफ्तराबाजी। उर्दू में भी इस्तेमाल होता है इफ्तराबाजी, यानी झूठ। अम यक़ूलून अफ्तरा, बल्कि वो कहते हैं कि इस कुरान को इस रसूल ने गढ़ लिया है। आप जवाब दें कि कुल इन इफ्तरैतुहु, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जवाब दें, अगर मैंने इसको गढ़ लिया है नऊज़ बिल्लाह, तो अल्लाह ताला मुझे उसकी सज़ा देंगे, अल्लाह ताला मुझे उसकी ज़रूर सज़ा देंगे। बस तुम मुझे अल्लाह की गिरफ्त से ज़रा भी बचा नहीं सकोगे। और वो खूब जानते हैं इस बात को जिसमें तुम मशगूल हो रहे हो, वो खूब जानते हैं इस बात को जिसमें तुम मशगूल हो रहे हो जी। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, उनकी गवाही मेरे और तुम्हारे दरमियान काफ़ी है। कुल कफ़ा बिही शहीदन बैनी व बैनकुम, कि उनकी गवाही मेरे और तुम्हारे दरमियान काफ़ी है, और वो हुवल गफ़ूरुर रहीम, बड़े बख्शने वाले बड़े रहम दिल हैं। उसके बाद कुरान करीम की आयत है, कुल मा कुन्तु बिदअम मिनर रुसुल व मा अदरी मा युफ़अलु बी वला बिकुम इन अत्तबिउ इल्ला मा युहा इलै व मा अना इल्ला नज़ीरुम मुबीन। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कहिए कि मैं कोई अनोखा रसूल नहीं हूँ, मैं कोई अनोखा रसूल नहीं हूँ, और मैं नहीं जानता जो मेरे साथ किया जाएगा। वमा अदरी मा युफ़अलु बी वला बिकुम, और मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या किया जाएगा और न उसको जो तुम्हारे साथ किया जाएगा। कल क़यामत के दिन मेरे साथ क्या बर्ताव किया जाएगा और तुम्हारे साथ क्या बर्ताव किया जाएगा मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ उस वही की पैरवी करता हूँ। इन अत्तबिउ इन नाफिया, मैं नहीं पैरवी करता मगर उस चीज़ को जो मेरी तरफ वही की जा रही है। मैं सिर्फ उस वही की पैरवी करता हूँ जो मेरी तरफ भेजी जाती है, और मैं खोल कर डराने वाला हूँ। वमा अना इल्ला नज़ीरुम मुबीन, लफ्ज़ी तर्जमा होगा, और मैं नहीं हूँ मगर वाज़े डराने वाला, यानी हर बात को वाज़े और खोल डराने वाला हूँ मैं, और इसके अलावा कुछ नहीं। जो बात मेरी तरफ अल्लाह के जानिब से फ़रिश्ते के ज़रिए वही की जाती है, मैं उसको मिन्हु अन बिला कम व कास्त बताने वाला हूँ, वाज़े करने वाला हूँ। और कुरान करीम का व इन्नहु लज़िक्रुन लक व लिक़ौमिक, जैसे बाद जगह पर कुरान करीम ने कहा है कि कुरान आपके लिए और आपकी कौम के लिए एक नसीहत है, और रहती दुनिया तक के लिए कुरान एक नसीहत है। इसलिए इंसानों को चाहिए कि कुरान करीम जो अल्लाह की किताब है, नसीहत है, उसको लाजिम पकड़े, उसकी तिलावत करे, उस पर अमल करे, और पूरी इंसानियत को इसकी तरफ दावत देने की कोशिश करें। कुल अरअयतुम इन कान मिन इंदिल्लाह, आप बताइए, आप कहें अगर वो कुरान अल्लाह के पास से हो, इनकान माना इनकान अल कुरान, अगर वो कुरान अल्लाह के पास से हो और तुमने उसका इनकार किया, और बनी इसराइल के गवाह ने उस कुरान के मानिंद की यानी तौरात की गवाही दी है जी। वो शहीद शाहिदुन मिन बनी इसराइल, और गवाही देने वाले ने बनी इसराइल में से अला मिस्लिही ऐ में मिस्लिही, उसके मानिंद यानी कुरान के मानिंद। बस वो ईमान लाया और तुमने घमंड किया। फ़आमना, उस शख्स ने ईमान लाया जिसने गवाही दी। वस्तकबरतुम, और तुमने तकब्बुर किया।
قرآن پر ایمان نہیں لایا تو ظاہر بات ہے کہ تم ناانصاف ٹھہرے. جی ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ناانصافوں کو راہ نہیں دکھاتے، بے شک اللہ ناانصافوں کو راہ نہیں دکھاتے. جی یہاں پر ایک سوال چھوٹا سا مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے کھڑا کیا ہے کہ اگر شاہد سے بنی اسرائیل اور مثلہ سے تورات مراد ہے تو شاہد مفرد کیوں ہے، جمع لانا چاہیے تھا؟ شاہد مفرد کیوں ہے، جمع لانا چاہیے تھا؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ شاہد اس میں جنس ہے، جیسے انسان پس و قلیل اور کثیر دونوں پہ صادق آتا ہے. قرآن کریم کی آیت ہے وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اور کہا جنہوں نے نہیں مانا، یعنی کہا ان لوگوں نے جنہوں نے نہیں مانا، ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے مان لیا، جنہوں نے للذین آمنوا جنہوں ایمان لائے نے، جنہوں نے مان لیا کیا، لو کان خیرا، کہ اگر ہوتی وہ کوئی اچھی چیز، یعنی قرآن کریم اگر ہوتی وہ کوئی اچھی، لو کان خیرا ایمان اگر کوئی اچھی چیز ہوتی تو وہ لوگ ہم سے اس کی طرف آگے نہ بڑھتے، ما سبقونا الیہ، ہم سے زیادہ اس کی طرف سبقت نہیں کرتے. اس لیے کہ ہم لوگ ہر اچھی چیز میں سبقت کرنے والے ہیں، اور یہ لوگ سبقت کر رہے، مطلب یہ ہے کہ اچھی چیز نہیں ہے. اگر اچھی چیز ہوتی تو ہم سبقت کرتے ان کے اپنے گمان کے اعتبار سے. وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، اور جب نہیں راہ پائی انہوں نے اس کے ذریعے، اور جب نہیں راہ پائی انہوں نے اس کے ذریعے، تو آپ کہیں گے یہ پرانی من گھڑت ہے، یہ پرانی باتیں من گھڑت کہانی ہے. افق قدیم، افق کہتے ہیں پرانی جھوٹ کو، اور قدیم اس کی صفت تاکید کے لیے. حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہے، من قبل ہی کتاب موسیٰ، حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہے جو رہنما اور مہربانی ہے، جو رہنما اور مہربانی، اماما ورحمہ. وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی ہے، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو فصیح عربی زبان میں ہے، تاکہ پیغمبر ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی حق تلفی کی ہے. ظلموں کا ترجمہ یہاں پر حق تلفی کا کیا گیا ہے. اور خوشخبری سنائے نیکوکاروں کو، بشرا للمحسنین، اور خوشخبری سنائے نیکوکاروں کو. اس کے بعد قرآن کریم کی آیت ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر وہ قائم بھی رہے، پھر اس پر وہ قائم بھی رہے، ثابت قدم رہے، قائم رہے، ان کو نہ کوئی ڈر ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، ان کو نہ کوئی ڈر ہوگا اور نہ وہ غمگین ہی ہوں گے. یہی لوگ اہل جنت ہیں، اس میں سدا رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے. اور ان کاموں کے صلے میں جو وہ کیا کرتے تھے، ان کاموں کے بدلے میں، صلے میں، جزاء بما كانوا يعملون، ان کاموں کے صلے میں جو دنیا میں کرتے، یعنی جو نیک اور اچھے کام کرتے تھے، ان نیک اور اچھے کام کے صلے میں اللہ تعالیٰ ان کو دائمی جنت عطا فرمائیں گے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمان والدین کا پورا خیال رکھنے کے بارے میں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا تاکیدی حکم دیا. لفظ وصینا یہاں پر وصی وصی توصیتاً سے، وصینا جمع متکلم کا صیغہ یہاں پر تاکیدی حکم کے معنی میں آیا ہے. اس کی معنی اس کو بڑی مشقت سے پیٹ میں رکھا ہے. حملت امہ کرہن ای مشقتاً، جی، اور اس کو بڑی مشقت سے جنا ہے. ووضعتہ کرہا، بڑی مشقت سے اس کو جنا ہے. جی، وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور اس کا گود میں اٹھانا، حملہ، اور اس کا دودھ چھڑانا، وفصالہ 2.5 سال میں ہوتا ہے. کتنے سال میں؟ 2.5 سال میں ہوتا ہے. تو بہرحال یہ حمل اور فصال کا ترجمہ کا تذکرہ یہاں پر آیا ہے، اور فقہ کی کتابوں میں ماشاءاللہ آپ نے اس کو پڑھا بھی ہے.
ہر ایک مدت قرآن کریم کی آیت کے اعتبار سے الگ الگ ہے، اور قرآن آیت کے اعتبار سے ائمہ کرام نے، ائمہ فقہ نے اس کی مدت بھی مقرر کی ہے، جس کو اپنے فقہ کی کتابوں میں ماشاءاللہ بڑے شرح و بسط کے ساتھ پڑھا ہے۔ قرآن کریم کی اگلی آیت ہے حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی۔ نیک مسلمان اپنے والدین کے بارے میں کہتا ہے یہاں تک کہ جب وہ اپنی بھرپور جوانی کو پہنچا، اشد بھرپور جوانی، اور عمر 40 سال ہو گئی، بلغ 40 سنہ، 40 سال کی عمر ہوئی، تو اس نے کہا اے میرے پروردگار مجھے توفیق عطا فرما کہ میں آپ کی ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں۔ رب اوزعنی معنی ذالک وفقنی، اوزعنی معنی وفقنی، کہ اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو آپ نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہیں۔ یعنی مطلب ہے کہ 40 سال کی عمر میں انسان کی عقلی اور اخلاقی قوتیں پختہ ہوتی ہیں، چنانچہ انبیاء کرام کو 40 سال کی عمر پوری ہونے پر نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ تو بہرحال سعادت مند مسلمان بچہ وہ ہے جس کی عمر 40 سال ہو، تو 40 سال میں پہنچنے والا انسان عقل اور فکر کے اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے، اور وہ سوچ اور فکر کے ساتھ کوئی فیصلہ کرتا ہے، اس لیے اپنی سوچ میں اور فکر میں اور فیصلے میں کم ہی غلط ہوتا ہے، اللہ کے بعض مرتبہ جذباتی اعتبار سے اگر کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے تو ہی، ورنہ 40 سال کے بعد کی جو عمر ہوتی ہے غور فکر کی عمر ہوتی ہے، صحیح تدبر کی عمر ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اور یہ کہ میں ایسے نیک کام کروں جن کو آپ پسند کریں، میں ایسے نیک کام کروں جن کو آپ پسند کریں، یعنی باقی زندگی میں نیک اعمال کا اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں۔ وَأَصْلِحْ لِي ذُرِّيَّتِي، اور میرے فائدے کے لیے میری اولاد کو سنوار دیں، میرے فائدے کے لیے میری اولاد کو سنوار دے، ان کو علم عطا فرما، صحیح تربیت کی توفیق اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دے، اور تیری عبادت کرنے والے بن جائیں، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرامین پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور اچھی تربیت کرنے والے بنیں اور دین کے داعی بنیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں انی تبت الیک وانی من المسلمین، بے شک میں آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں، بے شک میں آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں، اور بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں، وانی من المسلمین۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی كانوا یوعدون۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی طرف سے ہم قبول کرتے ہیں ان کے بہترین کام کو، اور ان کی برائیوں سے ہم درگزر کرتے ہیں، ان کی برائیوں سے ہم درگزر کرتے ہیں۔ یہ لوگ جنت والے ہیں، یہ لوگ ہم فی اصحاب الجنہ ای ہم من اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنت والے ہیں۔ یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جا رہا ہے، یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جا رہا ہے، یعنی وہ اچھے کام کرنے والے ہیں، اور ظاہر بات جب اچھے کام کیے جائیں گے تو اللہ کی طرف سے اچھے وعدے بھی کیے جاتے ہیں، اور اللہ جنت میں ان کو نعمتوں سے نوازیں گا۔ اس مجلس میں ہم یہاں تک کلام کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ مجلس کے اندر بقیہ آیت پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔